گدلے پانی کا خوفناک مگرمچھ۔ میں جنگلوں کے بیچ ایک خطرناک مگرمچھ پرسکون ندی کے گدلے پانی میں رہا کرتا تھا۔ مگرمچھ کا نام قائدا تھا، جو کسی بھی دوسرے مگرمچھوں سے بہت زیادہ بڑا اور طاقتور تھا۔ اس کو بے پناہ جسامت اور ان بدقسمت جانوروں کی موت کا وجہ جانا جاتا تھا جو اس کے علاقے سے گزرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مقامی دیہاتی لوگ اپنے بچوں کو قائدا کے خوفناک مقابلوں کی کہانیاں سناتے اور ان کو خبردار کرتے کہ اس خونی ندی کے کناروں سے دور رہیں۔ اسی گاؤں میں ایک بہادر نوجوان جس کا نام راجو تھا، وہ مگرمچھ سے اپنا ذاتی انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو قائدا کے انتھک جھگڑوں کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ راجو نے کئی سال قائدا پر نظر رکھی اور مگرمچھوں کی عادات اور طرز عمل کو سیکھنے میں گزارے۔ اب وہ جان چکا تھا کہ کب دھوپ سینکنے کے لیے قائدا ندی سے باہر کنارے پر آتا ہے۔ اس علم کے ساتھ راجو نے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے اس نالت سے نجات دلانے کے لیے ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ راجو نے ہنرمند نوجوانوں کے ساتھ ایک پیچیدہ جال تیار کیا، جس میں بڑے جال اور چارے کا استعمال کرتے ہوئے قائدا کو خشک زمین پر آمادہ کیا گیا۔ جیسے ہی سورج ڈوبنا شروع ہوا، سب لوگ گھبرائے ہوئے مگرمچھ کا انتظار کرنے لگے۔ بنا کوئی حرکت کرے راجو اور اس کے تمام ساتھی اپنے سانسیں روکے قائدا کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک پانی میں حرکت ہوئی اور قائدا کا بڑا سا منہ نظر آیا۔ قائدا نے چارہ کھا لیا تھا۔ دیہاتی حرکت میں آ گئے۔ آج ان کی برسوں کی تیاری کے نتیجے کا دن تھا۔ انہوں نے قائدا کے گرد جال بچھایا اور قائدا کی زبردست جدوجہد دیہاتیوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ لیکن گاؤں والے پرعزم تھے۔ وہ اب کسی بھی طرح قائدا کی دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایک شدید جدوجہد کے بعد آخر کار قائدا کو قابو کر لیا گیا۔ گاؤں خوشی سے گونج اٹھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ راجو کا دل بھی اب سکون میں تھا کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو انصاف دلوا دیا تھا۔ گاؤں والوں کے غصے اور نازک توازن کو دیکھتے ہوئے راجو نے قائدا کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مگرمچھ کو قریبی پناہ گاہ میں لے گئے جہاں وہ گاؤں سے دور رہ سکتا تھا۔ راجو نے عقل مندی اور بہادری سے مگرمچھ کو نہ تو صرف پکڑا بلکہ انسانیت کے خاطر اسے محفوظ مقام تک بھی پہنچایا۔ گاؤں والے آج تک راجو کی نیک دلی اور بہادری کی کہانیاں اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔